کے ستاروں کی تعداد کے برابر، بارش کے قطرات کی تعداد کے برابر، ریت کے ذرات کی تعداد کے برابر، درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر اور دنوں اور راتوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ رات اتنی عظمتوں والی ہے، یہ رات اتنی شان والی ہے، یہ رات اتنی رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں والی ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے کھول کر ہر ایک دروازے پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں۔ جنت کے ایک دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کی رات کے اندر جو شخص کھڑا ہے اور قیام کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہا ہے اس کے لیے خوشخبری ہو۔ ایک اور فرشتہ دوسرے دروازے پر کھڑا ہو کر یہ ندا لگاتا ہے، یہ صدا لگاتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کی رات کے اندر جو شخص رکوع کے اندر ہے اس کے لیے بھی خوشخبری ہو۔ ایک اور دروازے کے اوپر ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کی رات کے اندر جو شخص سجدے کے اندر گر کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، الہا و زاری کر رہا ہے، اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہے، اپنی جبیں نیاز کو جھکائی ہوئی ہے، اس کے لیے بھی خوشخبری ہو۔ اور ایک اور فرشتہ ایک دروازے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کی رات کے اندر جو شخص دعائیں مانگ رہا ہے، ذکر و استغفار کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تسبیحات و تحمیدات کے اندر مشغول ہے، اس کے لیے بھی خوشخبری ہو۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر بڑے سے بڑے گناہ گاروں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، لیکن چند ایک لوگوں کی مغفرت پھر بھی نہیں ہوتی، تاکہ وہ اس گناہ سے، اس جرم سے توبہ نہ کر لیں۔ مختلف روایات کے اندر مختلف اشخاص کے نام آئے ہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اس رات کے اندر ہر گناہ گار کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن شراب خور کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے جب تک کہ وہ توبہ طائب نہ ہو جائے۔ ہاں، اگر اس رات کے اندر وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شرابی کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس رات کے اندر سود خور کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتی، اس کی مغفرت بھی موقوف رہتی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ سود کے لین دین سے، سود کے کھانے سے، سود خوری سے توبہ طائب نہ ہو جائے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان 2 مسلمانوں کی بھی مغفرت نہیں فرماتے جو ایک دوسرے سے ذاتی اغراض کی بنیاد پر، ذاتیات کی بنیاد پر بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کی موقوف فرما دیتے ہیں۔ اس رات کے اندر والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی، بھلے وہ نمازیں پڑھ رہا ہو، بھلے وہ تہجد گزاری کیوں نہ ہو، اوابین بھی پڑھ رہا ہے، چاشت بھی پڑھ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہا ہے، ذکر و استغفار بھی کر رہا ہے، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح کے دانے بھی پڑھ رہا ہے، لیکن والدین کا نافرمان ہے، والدین کا گستاخ ہے، ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے، ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت بھی نہیں فرماتا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر ہر گناہ گار کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں، لیکن رشتہ قطع کرنے والا، رشتہ توڑنے والا، ناتا توڑنے والا، اس کی بھی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص ازراہ تکبر اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے رکھتا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ ہم تو اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے نا، ہم تو کہتے ہیں یہ تو مولویوں کا کام ہے ٹخنے ننگے رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے، ہمارا کام تھوڑی ہے۔ ہمیں تو معیوب لگتا ہے بھائی، ہماری پرسنالٹی خراب ہوتی ہے، شخصیت ہماری متاثر ہوتی ہے، محفل میں نہیں جا سکتے ٹخنے اوپر کر کے۔ لیکن حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر اس متکبر کی بھی مغفرت نہیں فرماتے جو ازراہ تکبر اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے رکھتا ہے۔
تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اس رات کے اندر ہم عبادت بھی کریں، اس رات کے اندر ہم ذکر و استغفار بھی کریں، تلاوت وغیرہ بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ اگر خدا نہ خواستہ ان گناہوں میں سے، ان گناہگاروں کی فہرست میں اگر ہم شامل ہیں تو ان گناہوں سے بھی سچے دل سے توبہ کریں تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، 10 سے لے کر 17 صحابہ کرام تک تعداد موجود ہے کہ جن صحابہ کرام نے اس روایت کی فضیلت کو، اس رات کی اہمیت کو نقل کیا ہے۔ 10 سے لے کر 17 صحابہ کرام نے اس رات کی فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے۔ نمبر 1، نمبر 2 یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ تک، صحابہ سے لے کر تابعین تک، تابعین سے لے کر تبع تابعین تک، تبع تابعین سے لے کر ائمہ مجتہدین تک، ائمہ مجتہدین سے لے کر بزرگان دین تک، تقریباً اس رات کے اندر، شب برات کی رات کے اندر عبادت کا تعامل رہا ہے، یعنی معمول رہا ہے۔ تو اس لیے ان 2 وجہوں کی وجہ سے اس رات کی فضیلت کو یا اس رات کی اہمیت کو یا اس رات کی عبادت کو بدعت کہنا یہ غلط ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ثابت نہیں ہے، اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس رات کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ وہ روایات ضعیف ضرور ہیں جو روایات اس رات کی فضیلت کے متعلق منقول ہیں، لیکن میں نے جمعۃ المبارک کے موقع پر اشارتاً یہ بات عرض کر دی تھی کہ جب ایک ضعیف روایت کو کئی راویوں نے نقل کیا ہو، کئی طرق سے وہ منقول ہو، تو اس روایت کی جو ضعف ہے یا کمزوری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ پھر فضائل کے اعتبار سے قابل قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ اس روایت کی، اس رات کی جو فضیلت ہے اور عبادت ہے وہ بے بنیاد نہیں ہے، بلکہ اس رات کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اور جو شخص خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس رات کے اندر عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے بلند درجات عطا فرمائیں گے۔ بڑی اہم بات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ کہہ دیں کہ مطلب سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح سحری کے وقت، تہجد کے وقت، صبح